جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات تو کرنی ہے پیپلز پارٹی کے منشور کی، ایک اور ٹرک کی بتی کی، اونچی دکان پھیکا پکوان، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، وعدے اچے اچے اور عملی طور پر صفر۔ بات تو اس پر کرنی ہے، اور بات اس پر بھی کرنی ہے کہ ہاؤس آف شریف ہمارے بادشاہ گھر، ہمارے بادشاہوں کا گھر، ہم پہ حکمرانیاں کرنے والوں کا گھر، راجہ رنجیت سنگھ سے کے بعد سب سے زیادہ پنجاب پر حکمرانی کرنے والا ہاؤس آف شریف اس وقت اندر سے ہلکی ہلکی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان دراڑوں کا کوئی اثر پڑے گا الیکشن پر، یا کوئی اثر پڑے گا پارٹی پر، یا کوئی اثر پڑے گا ان کی اقتدار پر یا کسی اور چیز پر۔ نہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو سارا کچھ ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر ہی رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم جھگڑ پڑے تو ساروں کا نقصان ہوگا، لیکن اندر اندر ہاؤس آف شریف میں جو ایک دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور وہ دراڑ ہے شہباز گروپ، مطلب حمزہ گروپ اور مریم گروپ میں۔ لیکن ان دو ٹاپکس، اوپر والے ٹاپکس کے پیپلز پارٹی کے منشور اور ہاؤس آف شریف کی دراڑ پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ کیسا صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے، بلکہ شریف و شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ گزشتہ روز صرف تحریک انصاف کے حوالے سے چند واقعات بتاتا ہوں۔ یہ تو ہر روز ہوتے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو کچھ ہوا وہ سن لیجئے۔ الیکشن میں پاک پتن ہے جی، الیکشن میں تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار نعیم ابراہیم کرپشن کیس سے ڈسچارج ہوئے تو پولیس نے عدالت سے ہی دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا۔ یہ ذہنوں میں رہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو تحریک انصاف کو۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی مطلب ساکھ صفر ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کہہ چکی ہے کہ ساری جماعتوں سے ایک طرح کا سلوک کرے، اور سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کمیشن تمام آئی جیز کو خط لکھ چکا ہے کہ اب آپ گرفتاریاں نہ کریں، آپ تنگ نہ کریں، آپ ہراساں نہ کریں تحریک انصاف کے امیدواروں کو۔ اس کے بعد یہ گزشتہ روز صرف کی بات بتا رہا ہوں، اور چند واقعات بتا رہا ہوں، ایسے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن چند واقعات بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حکم، الیکشن کمیشن کے خط کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ پاک پتن میں تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے جب ایک کیس سے ڈسچارج ہوئے تو عدالت میں انہیں دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور سے تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے ظہیر عباس کوکر کے تجویز اور تائید کنندہ ریٹرننگ افسر سے کے باہر سے گرفتار کر لیے گئے۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ رحیم یار خان میں تحریک انصاف کے امیدوار کے تجویز کنندہ کو پولیس نے گرفتار کیا، وکلا نے بازیاب کرایا۔ ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ اچھا، این اے 99 ڈجکوٹ فیصل آباد پی ٹی آئی کے خالد رفیع چیمہ اور بیرسٹر عادل رفیع چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ این اے 75 ظفروال پی ٹی آئی کے سیاستدان چودھری عرفان عابد کے تجویز کنندہ محمد آصف کو رات گئے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہاڑی بورے والا میں سے تحریک انصاف کے امیدوار قومی اسمبلی خالد نثار ڈوگر کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فواد چودھری پر وہ بھینس چوری بھی تھی کہ پتہ چارپائی چوری، ان پر بجلی چوری۔ اٹک کے حلقہ پی پی 1 سے تحریک انصاف کے قاضی اکبر کی والدہ کے کاغذات سکروٹنی کے دوران تجویز اور تائید کنندہ کی گرفتاری۔ اور پی ٹی آئی کے ہی 166 پی پی 166 کے امیدوار ایڈوکیٹ اویس بھٹی کو نامعلوم افراد نے دوران سکروٹنی اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ کے دفتر سے اٹھا لیا۔ یہ ایک دن کے گزشتہ روز کی بات بتا رہا ہوں، اس طرح روزانہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ حالانکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر امیدوار خود نہ بھی پہنچے اور سکروٹنی کے عمل میں تجویز کنندہ یا تائید کنندہ نہ بھی پہنچے تو پھر بھی اس کے کاغذات منظور کر لیے جانے چاہیے، لیکن یہاں نہیں ہو رہے، اور الٹا تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کبھی
امیدوار گرفتار، کبھی تجویز کنندہ گرفتار، کبھی تائید کنندہ گرفتار، کبھی پیپرز چھین لیے گئے، کبھی پیپرز دیے ہی نہیں گئے، کبھی فیس نہیں جمع کروائی گئی، کبھی RO دفتر ریٹرننگ افسر اپنے دفتر کو تالے مار کے نکل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہو رہا ہے جی صاف اور شفاف الیکشن کے لیے۔ اب آ جائیے اس پر کہ ہاؤس آف شریف میں کیا پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ ہاؤس آف شریف میں کوئی ایسی پھوٹ نہیں ہے ذہنوں میں رہ کے جس کا کوئی ان کی پارٹی پر اثر پڑے گا یا اقتدار پر اثر پڑے گا۔ ان کو پتہ ہے سیانے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لڑائیاں گھر میں ہی رکھتے ہیں، لیکن گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے شہباز گروپ، حمزہ گروپ اور مریم گروپ میں، اور یہ لڑائی ہو رہی ہے خواتین کی مخصوص نشستوں پر، امیدواروں پر، اور MPs کی ٹکٹیں دینے پر، نارمل جو جنرل سیٹیں ہیں ان پر، اور مریم نواز ڈومینیٹ کر رہی ہیں، کیونکہ مریم نواز موجودہ ولی عہد ہے مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف صاحب سابقہ ولی عہد ہے مسلم لیگ نون کی، تو موجودہ ولی عہد مسلم لیگ نون کی، جن کے بادشاہ نواز شریف جن کے والد ہیں، وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں اور سارے فیصلے ان کے مانے جا رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کے فیصلے ہوئے تو حمزہ شہباز پھٹ پڑے، اور حمزہ شہباز نے کہا کہ وہ پارٹی ورکرز جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور نئے آنے والوں کو پرانوں پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس طرح پارٹی میں بددلی پھیلے گی، اور اگر ہم خاموش بیٹھے ہیں تو اس خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ سارے باتیں وہ کر رہے تھے، تلخ باتیں، اس وقت جب بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، پرانے ولی عہد مسلم لیگ نون کے شہباز شریف بھی موجود تھے، اور موجودہ ولی عہد مریم نواز بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہی کچھ پارٹی میں ہو رہا ہے جو مریم نواز چاہتی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، شہباز شریف جو MPA کی ٹکٹس دے رہے ہیں یا مخصوص نشستوں پر ٹکٹ دے رہے ہیں، ان سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی وہ اس طرح ٹکٹیں دے رہے ہیں کہ جب وہ وزیر اعلیٰ اگلی مرتبہ بنیں گے تو وہ لوگ، ان لوگوں کو وہ نیچے پنجاب میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے فیوریٹ لوگوں کو، تاکہ وہ ان کے ساتھ کام کریں۔ اور یہ بھی مزے کی سنیے کہ مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ کی چونکہ امیدوار ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی، تو وہ بھی اپنی ٹیم بنا رہی ہیں، ٹکٹیں ان کو دے رہی ہیں جو ان کی ٹیم ہو۔ تو ایک تو یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور مریم نواز گروپ میں ہے آپس میں ٹکٹوں پر تقسیم، اور دوسرا مریم نواز اور شہباز شریف دونوں امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ، وزارت اعلیٰ پنجاب کے، لہٰذا دونوں اپنی اپنی ٹکٹیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہاؤس آف شریف میں اس وقت چل رہا ہے، اور ہاؤس آف شریف میں ڈیوائیڈ پڑی ہوئی ہے، اور مریم نواز ڈومینیٹ کر رہی ہیں، اور مسلسل ڈومینیٹ کرتی جا رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے منشور کی، پیپلز پارٹی کے ٹرک کی، بتی کی۔ پیپلز پارٹی کے بھی کیا کہنے۔ 1970 میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اور آج بلاول بھٹو صاحب بھی وہی روٹی کپڑا اور مکان بیچ رہے ہیں، وہی منشور بنا کر بیٹھے ہوئے۔ اور دیکھ لیجئے سندھ کا کوئی ایک ڈویژن، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک تحصیل، کوئی ایک یونین کونسل جس میں سب لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو۔ ان کی اپنی جائیدادیں دیکھیں، یہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں پتی ہو گئے، لیکن سندھ کے عام آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور سندھ میں جو لاڑکانہ، جو ان کا آبائی گھر ہے، جس نے بھٹو صاحب کو بھی، نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی، بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی، صاحبہ کو بھی، سر شاہ نواز بھٹو کو بھی، یہ ان ساروں کا جو مسکن ہے اور ان کا سیاسی قبلہ ہے لاڑکانہ، جس کے فنڈز کھا گئے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اس لاڑکانہ میں عام آدمی کی طرح اگر بلاول کو 2 دن رہنا پڑے تو وہ نہ رہ سکے، اس طرح کا ماحول ہے لاڑکانہ میں۔ پیپلز پارٹی، میں نے کہا ہے نا کہ 1970 میں بھی روٹی کپڑا اور مکان، اور 2024 میں بھی روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے، منشوروں کا مون جداڑو ہے، منشوروں کا ہڑپا ہے۔ یہاں کون سا کسی نے منشور پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور کون سا اگر کوئی عمل کرے نہ کرے تو کس عوام نے ان کا کیا اکھاڑ لینا ہوتا ہے۔ عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہی نہیں، اور نہ عوام اس قابل ہے کہ ان سے جواب لے سکے۔ تو پیپلز پارٹی کا جو 10 نکاتی منشور ہے،
اس میں کہا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی والے جس کی زرداری صاحب کے اور بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کہا جی حکومت مل گئی تو 5 سال میں تنخواہیں دگنی کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں، ایک ایک بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، ہمیں کوئی 4 آنے نہیں دے رہا، کوئی نہ ملک نہ کوئی ادارہ، اور یہ تنخواہیں ڈبل کر دیں گے۔ کہاں سے تنخواہیں ڈبل کر دیں گے؟ لیکن چونکہ کرنا ہے کوئی نہیں، اس لیے ٹھوکی جاؤ۔ اچھا، اور غریبوں کو 300 یونٹ کا سولر سسٹم لگا کر دیں گے۔ ایک اور، ہر ضلع میں گرین انرجی پارک بنائیں گے۔ کسان کو ہاری کارڈ ملے گا، براہ راست سبسڈی دی جائے گی۔ غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ بلاول بھٹو 30 لاکھ گھر بنا لے اگر یہ 5 سال میں تو مان جاؤں، لیکن چونکہ آسمانی باتیں کری جاؤ۔ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ملک بھر میں صحت کی مفت سہولت ملے گی، ہر بچے کو تعلیم کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، نوجوانوں کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی، مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ بنا کے دیں گے، تمام ڈویژن میں یوتھ سینٹرز بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے بتا چکا ہوں نا کہ 70 میں بھی روٹی کپڑا اور مکان تھا، اور اب بھی روٹی کپڑا اور مکان ہے۔ اور سندھ میں حالت یہ ہے کہ کسی آپ اندرون سندھ چلے جائیں، رہ کے دکھا دیں 2 دن وہاں کی سہولتوں میں۔ کراچی مکھی زدہ، کوڑے زدہ، کرکٹ زدہ، نامعلوم قبروں کا شہر، گندے نالوں کا شہر، اور کراچی اغوا، بھتہ، توان اور گینگ وارز۔ باقی جو سکھر ہے، لڑکانہ ہے، حیدرآباد ہے، بے نظیر آباد، یہ سارے وہ شہروں کے نام رہ گئے ہیں، اندر جائیں تو کوئی حال نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں۔ اور انہوں نے ایک میثاق جمہوریت بھی کیا تھا، اس میں بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے، وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ پھر 18ویں ترمیم میں کہا کہ صوبوں میں انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت مفت ہوگی۔ دیکھ لیں کوئی ہے مفت؟ اب اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مفت ہوگی اور یقینی بنائیں گے اور 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ کسی نے پوچھنا ہے کوئی؟ یہ گجنی یادداشتوں والا ملک ہے، یہاں 15 منٹ کی یادداشت ہے، مضبوط میدے کمزور یادداشت ہے، لہٰذا ٹھوکی جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، وہ ان کی ٹاکی لگ رہی ہے منشور پہ، نئے سرے سے منشور بنایا جا رہا ہے۔ کس نے منشور پہ عمل کرنا ہے؟ اور اگر کسی نے عمل نہیں کرنا تو کس نے پوچھ لینا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔